مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے مزار مقدس کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو کبھی مت پکارنا۔ تم کسی کو بھی پکارتے ہو اے احمد، اے عبداللہ، اس طرح کبھی یا محمد نہ کہو، حضور کا نام لے کر کے اس طرح آپس میں جیسے دوسروں کو پکارتے ہو اسے نہ کرو، بلکہ حکم دیا گیا کہ جب بھی پکاریں تو یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، ان کے القابات سے پکارو، نام لے کر کے پکارنے کو منع کیا گیا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوئی اور نہیں، خود خدائے قدیر و جبار سکھا رہا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ ایک صحابی کے متعلق، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں سے ان کو کم سنائی دیتا تھا، اونچا سننے کی عادت تھی، اور جس کے کانوں میں عذر ہو وہ تھوڑا بلند آواز سے بولتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کان اگر کم سنائی دیتے ہیں تو زور سے بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، یہ قیس بن ثابت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی یا سنائی نہ پڑتی تو زور سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے؟ حضور دوبارہ ارشاد فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے، حالانکہ اس صحابی کے ساتھ یہ عذر تھا، جان بوجھ کر کے تو نہیں کرتے تھے، عذر تھا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے رسول کے صحابہ، جب مجلس میں بیٹھنا تو بلند آواز سے نبی سے سوال مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وانتم لا تشعرون۔ یہ صحابی رسول اپنے آپ کو قید کر کے گھر میں روتے رہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ انہی کے بارے میں آیت آئی ہے، مجلس رسول میں بلند آواز سے یہی بات کرتے تھے۔ پھر دوبارہ 40 دن کے بعد دوسری آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا کہ دل سے ان کا ادب تھا، جان بوجھ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے، نہ ہی بلند آواز سے انہوں نے جان بوجھ کر کے یوں پوچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا، لیکن ساتھ ہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی چھڑ جائے، اے مسلمانوں ادب کا مظاہرہ کرو، ادب کا مظاہرہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہو اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمتن گوش ہو کر کے سنیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کیوں بتا رہا ہوں میرے عزیزو؟ آج اسی بات کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے دلوں سے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بارگاہ نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بے ادبی کر کے آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا تعلق ہے اس کو ہم رینیو کرتے رہیں گے۔ مجھ جیسے 1000 یہاں آئیں گے ممبر پر، اگر اس چراغ میں ہلکی سی بھی کمزوری آ گئی تو انشاءاللہ ممبر رسول سے اس میں پھر اضافے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نور مصطفیٰ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس وقت مسلمانوں پر آج بھی واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات روایات میں ملتی ہے کہ آپ مولود کی جب بھی محفل ہوتی
تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے. مولود سمجھ رہے ہیں نا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہو، نعت ہو رہی ہو، حضور اکرم کی شان بیان کی جا رہی ہو، یہ مولود کی محفل اس کو کہتے ہیں. وہ ہمیشہ اس محفل میں ادب سے حاضر ہوتے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے برآمدے میں یا گھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے. حقہ منہ سے لگے. حقہ کو جانتے ہوں گے آپ، اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، ورنہ علماء اس کا استعمال نہیں کرتے. حقہ نوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں مولود پاک کی آواز آئی. پڑوس میں کسی کے گھر میں یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی. آپ نے حقہ چھوڑ دیا، فوراً اٹھ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے ادب سے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی. آپ کی آنکھیں بند اور وجد میں آئے. تھوڑی ہی دیر میں آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس پاک میں، لیکن اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہے. آپ ڈر گئے. اس محفل میں بیٹھے ہیں، ادھر میلاد کی محفل چل رہی ہے اور آپ نے کشف کیا، مراقبہ کیا. مجلس میلاد میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چہرہ نظر آیا تو آپ نے ادب سے پوچھا، آقا مجھ سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی، کچھ گستاخی تو نہ ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عبدالعزیز تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ حقے کا منہ لے کر کے میری مجلس میں چلے آئے، اسی منہ سے تم میری میلاد سننے کے لیے چلے آئے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی نفاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میزبان رسول ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا لا کر کے دیتے تھے. کئی دن تک آپ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کا برتن ویسے ہی واپس آ جاتا. آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے مجھ سے آپ کو؟ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے اور مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری اس برتن کو نکالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا کہ جس کی بو سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو، اس طرح کا حلال پھل بھی، حلال سبزی بھی کھانا انہوں نے اپنے لیے روا نہیں رکھا. حالانکہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حرام تو نہیں مگر میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تو میں نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا. یہ جو تعلق تھا میرے عزیزوں، میں صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو چند گوشے ان کی حیات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اقبال نے جو کہا، جس شعر سے میں نے آج اپنے بیان کو شروع کیا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ہمارا سب کچھ اسی نام سے وابستہ ہے. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے مال متاع، سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں.
جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا. آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا. ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے. تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے. نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے. ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے. جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو. تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی طعنہ مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو. عزیزان گرامی وقار، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. میں آج یہاں سے بیان کر رہا ہوں، مجھے ضرور معلوم ہے کہ جمعہ کا یہ مجمع اگرچہ مسجد میں محدود لوگ ہوتے ہوں، لیکن اس بیان کو ریکارڈ کر کے میں پوری عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور اگر تم نے اس طرف انگلی اٹھائی تو پھر ہمارا زمین پر جینا بھی بیکار ہے، ہم جواب دے کر کے رہیں گے. آج فرانس کی گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہے چارلی ہیبڈو نام سے، جو گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعلانات ہو رہے ہیں. یہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا ہے، اور اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آزادی رائے ہے، یہ فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں. ہر ایک کو آزادی ہے، کسی کے بھی آزادی. تم آپس میں ایک دوسرے کے حلیے بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آزادی کا نشانہ ہرگز نہ بناؤ. یہاں کوئی آزادی نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میرے عزیزوں اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھ لیں. اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا فریڈم آف سپیچ ہے، مذاق کرنے کا اختیار ہے ہر ایک کو. لیکن میرے عزیزوں مذاق کا تخت کبھی بھی نبی کونین کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم بننے نہیں دیں گے. پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو. آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں. ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی، ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا. سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے، یو اے آل نہیان جہاں حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کے پٹھو ہیں. یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو جبے کبے بھی پہنتے ہیں، سروں پر رومال بھی رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کو مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ارے یہ خانہ کعبہ کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں. رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں. حد تو یہ ہے ابھی چند دنوں پہلے خانہ کعبہ میں مسجد حرم میں جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے، دل سمجھا جائے، وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. اے مسلمانوں اب پہچانو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا،
آپ لوگ یہ پہلے سے علماء پر تانا مارتے تھے، جب بھی کبھی یہاں سے سنی مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان بدبخت وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، تو لوگ ہمیں پکڑ کر کہتے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک تم اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناؤ گے، ایک جماعت الگ لے کر کے تم نماز پڑھو گے؟ تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم، ان کے کارنامے نہیں معلوم میرے عزیزوں۔ یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں، ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر، یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو، مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار ہونا چاہیے۔ یہ بولی کس کی؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا ظالم نمرود ہے، اس نے جیسا کہا ویسے ہی امام بولنا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا، مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا، اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا۔ کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی ہے۔ ہو بہو یہی حال امارات میں ہے، مصر میں ہے اور بحرین میں ہے۔ یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو، کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا، اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے، حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے، حق کی علامت ناموس رسالت ہے، وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو وہی حق پر ہے، لاکھوں اگر بھیڑ کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو کہ کچھ نبی، صحابی کی بھی بات نہیں، اولی کی بھی بات نہیں، عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات میرے آقا فرمانے، کئی نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے، ان کا کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے۔ انبیاء کرام، نبی اس حال میں قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک ماننے والا، کسی کے 2 ماننے والے، تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی، بھیڑ دوسری طرف تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑ کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا گیا، کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام میں، ورنہ بھیڑ کو کاؤنٹ کرنے جائیں تو جے جے کرنے والی پارٹیاں ہر میدان میں بھیڑ جمع کرتی ہیں، تو لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ میدان میں بھیڑ زیادہ ہے تو یہی حق پر ہوں گے۔ بھیڑ جمع کرنا حق ہونے کی علامت نہیں، حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے۔